وکفا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ حجرات کی آیت کریمہ کا ایک مختصر ٹکڑا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ ایسے موقع پر اور ایسے پس منظر میں یہ آیت کریمہ لائی گئی ہے کہ جب آپس میں کچھ اختلافات، ناگواریاں پیش آ جاتی ہیں تو دوریاں بڑھ جاتی ہیں، تو اللہ نے اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے یہ نظریہ اور یہ عمل اور یہ سوچ عطا فرمائی ہے۔ ایک سوچ تو یہ ہے کہ جب آپس میں اختلافات ہوں تو اسے اور ہوا دی جائے، اسے جمایا جائے، اسے بڑھایا جائے، اور جو چنگاری ہے دشمنی کی، عداوت کی، اسے بڑھا کر کے شعلہ بنا دیا جائے، جس کی زد میں بڑی بڑی جماعتیں آ جاتی ہیں۔ ایک سوچ، ایک نظریہ یہ بھی ہے، لیکن قرآن کریم اس نظریے کی تائید نہیں کرتا، اور اس کی طرفداری میں اور اس نظریے کی تصدیق کرنے کے لیے قرآن کریم کسی قیمت پر تیار نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے سب سے پہلے تو وہ تمام اسباب جس کے نتیجے میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہوں ان کو بند کیا جائے، ان سے بچا جائے اور امت کو بچایا جائے اور دور رہا جائے۔ باوجود احتیاط کے کبھی ایسے حالات ہو گئے تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ بلا شبہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اتنی کثیر تعداد میں، اتنی بڑی تعداد میں احادیث کی کتابوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات اور ان کی نصیحتیں منقول ہیں۔ انشاءاللہ زندگی نے کبھی ساتھ دیا تو اسے بھی ذکر کریں گے۔ یہاں ذکر اس وقت ذکر کا
تلاوت کا، یہاں ذکر اس وقت نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، تہجد کا، اوابین کا نہیں۔ اس وقت جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وہ انسانوں کی ایک کمزوری کی اصلاح کا ذکر ہے۔ اس آیت میں فطرت کی ایک بیماری کو قرآن کریم نے چھیڑ کر اس کی اصلاح کی کوشش کی ہے، اور یہ کہا کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے 2-4 باتیں عرض کی تھی، پھر بیچ میں دوسرا موضوع آ گیا اور اس کا بیان کرنا وقت کا اہم ترین تقاضا تھا، اسی لیے اسے آئندہ جمعہ کے لیے مؤخر کیا گیا تھا۔ اور یہ وہ مضمون ہے کہ اس زاویے سے احادیث پر اور احادیث کے ذخیرے پر بہت سنجیدگی اور ٹھنڈے دماغ سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی جملہ جو حضرت مالٹا کی جیل سے واپس آ کر کے انہوں نے اپنے شاگردوں اور علماء کے درمیان ارشاد فرمایا تھا کہ اس امت کی تنزلی کے 2 بڑے اسباب ہیں، ایک قرآن مجید سے دوری ہے کہ یہ امت قرآن مجید سے دور ہو گئی، یہ نہ قرآن مجید سیکھنا چاہتی ہے، نہ پڑھنا چاہتی ہے، اور نہ قرآن مجید سمجھنا چاہتی ہے، اور نہ اس پر عمل کرنا چاہتی ہے، اور نہ دوسروں کو پہنچانا چاہتی ہے۔ ہمارے پاس جن لوگوں کو ہم دیندار کہتے ہیں ان میں کچھ ذکر کرنے والے تو مل جائیں گے، استغفار، درود شریف، نوافل، تہجد، اشراق، اوابین پڑھنے والے اگر تلاش کریں گے 2-4 مل جائیں گے، لیکن قرآن کریم پڑھنے والے پوری مسجد میں 2-4 کے علاوہ کوئی نہیں نظر آتا۔ آپ تلاش کرتے چلے جائیے۔ عربوں میں اس کا کافی رواج اب بھی ہے، اور ہندوستان کے 2-4 علاقے چھوڑ کر باقی سب علاقے قرآن کریم کی تعلیم سے محروم ہیں۔ قرآن کریم ایک نہیں پڑھنا چاہتے ہو، وہ کہیں گے حضرت اب اس ایک ٹاپک کو چھوڑ کر دوسری بات کیجئے۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ اگر تصویر بنائی جائے شیر کی تو کہے حضرت یہ شیر کا سر یہ چھوڑ دیجئے، سر کے علاوہ سب بنا دیجئے، کوئی حقیقی شیر تو نہیں بنانا ہے۔ اگر شیر کا سر نہیں بنائیں گے تو بھی تصویر بن جائے گی، سر کے بغیر شیر کے وجود کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ بہت بڑی کمی اور کمزوری ہے جس کی طرف امت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، یہ علم کا سر چشمہ ہے، یہیں سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہ تو بزرگوں کے ملفوظات کا نقل کرنا ہے، اور یہ قرآن مجید کا سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کہنا ہے کہ میرا استاد یوں کہتا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا جو کلام ہے یہ تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، چونکہ یہ بادشاہ کا کلام ہے اس لیے یہ تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اس سے غفلت اپنے آپ کو جہالت پر راضی کرنے کے برابر ہے۔
دوسری بات حضرت نے یہ فرمائی تھی، وہی بات چل رہی تھی گزشتہ جمعہ، کہ یہ امت آپسی اختلافات کی وجہ سے اتنی نیچے گر گئی ہے، یہ امت آپسی اختلافات کی وجہ سے اتنے نیچے گر گئی ہے کہ کتنے باصلاحیت لوگ ہمارے درمیان ہیں، بڑی بڑی صلاحیت کے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں، بڑے علم والے، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے سرمایہ دار اور پیسے والے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا شیرازہ منتشر ہو گیا ہے اور ان کا اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے اور دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے ان کی کوئی ایک اجتماعیت اور مرکزیت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ اس امت کی تنزلی کا دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ آپسی اختلافات کا شکار ہو گئی ہے۔ اب ذرا سوچئے اس موضوع کو اور اس حضرت کے جملے کو لوگ تسلی سے ٹھنڈے دماغ سے غور کیجئے۔ میں ان کا ذکر نہیں کرتا جو نمازی نہیں پڑھتے، جو فاسق و فاجر ہیں، گنہگار ہیں، مجھے ایسے مسلمانوں کا اس وقت ذکر نہیں ہے۔ جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی آپس میں ایسے بٹے ہوئے ہیں، ایسے تقسیم ہو گئے ہیں، ایسی آپس میں دوریاں ہیں کہ جنہیں پاٹنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ امت کی اجتماعیت اور مرکزیت قائم نہیں ہوگی۔ دوسرا، اسی پس منظر میں نے یہ سنایا تھا کہ میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ، اس وقت پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ میں جن کا حوالہ اور جن کا مواد اور جن کے علمی تحقیقات کا حوالہ دیا جاتا ہے، وہ ایک علمی شخصیت بھی تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی طاقت کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بڑی طاقت مخلصین کا اجتماع ہے۔ بہت غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک تو مخلصین ہے کہ آدمی میں اخلاص ہو۔ اخلاص ایک ایسا عمل ہے جو ہر عبادت میں ضروری ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، ریاکاری سے دور، دکھانے اور سنانے کی بیماری سے پاک و صاف، صرف اللہ کو راضی کرنے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا جو تقاضا، جو جذبہ اور جو داعیہ آدمی کے دل میں ہے ہو، یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر بڑی سے بڑی عبادت آدمی کی ضائع ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے اور اس کی عبادت پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ اخلاص یہ ہر عبادت میں ضروری ہے اور یہ 24 گھنٹے فرض ہے۔ نماز آدمی تھوڑی دیر پڑھتا ہے، لیکن اخلاص یہ 24 گھنٹے کا عمل ہے۔ ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا ہو کہ جس وقت آدمی کو ریاکاری کی اجازت دے دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اخلاص یہ 24 گھنٹے کا عمل ہے اور یہ دل سے تعلق رکھنے والا عمل ہے اور یہ نظر نہ آنے والا عمل ہے، لیکن اس کی علامتیں اور اس کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ایک تو اخلاص ہو، مقصد میں اتحاد ہو، سب کا مقصد ایک ہو اور پھر سب جڑ جائے، ایک جٹ ہو جائے،
جیسے یہ انگلیاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حدیث ارشاد فرمائی اور یہ فرمایا کہ پورے مسلمان یہ بدن کی طرح ہیں جس کا ایک عضو دوسرے عضو سے جڑا ہوا ہے. آنکھ سر سے جڑی ہوئی ہے، کان آنکھ سے جڑا ہوا ہے، ناک آنکھ سے جڑی ہوئی ہے، زبان ناک سے جڑی ہوئی ہے. اس طرح بدن کا کوئی حصہ الگ الگ نہیں ہے. ایک عضو میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن درد محسوس کرتا ہے. پھر حضور نے اپنے انگلیوں کو ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں ڈال کر اس طرح بتایا اور کہا دیکھو یہ ایمان والا پوری دنیا کے ایمان والے ایسے ہوتے ہیں. یہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مخلص ہو اور پھر پورے متحد بھی ہوں. مخلص نہیں اتحاد ہے تو بھی نفع نہیں ہوگا، اور اتحاد ہے مخلص نہیں ہے سارے شریر جمع ہو گئے، سارے شریر متحد ہو گئے تو نقصان ہوگا بڑے پیمانے پر. مخلصین بھی ہو اور ان کا اجتماع بھی ہو. پھر اس کے بعد سیرت کا ایک حوالہ میں نے دیا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں انصار جو مدینے میں پہلے سے تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے، اور جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے. مہاجرین اپنے گھر بار کو، اپنی جائیداد کو، سب کو چھوڑ کر اللہ کے لیے انہوں نے مدینہ کی ہجرت فرمائی تھی. وہاں ان کی نہ جائیداد تھی، نہ ان کا کاروبار، نہ رہنے کے لیے کوئی گھر، سب چھوڑ چھاڑ کر کے چلے گئے اللہ کے بھروسے پر. اس وقت ہجرت فرض بھی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور بلا کر کے یہ فرمایا مہاجرین اور انصار میں مواخات کرائی. مواخات یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا اور یہ کہا کہ تم اس کے ہاتھ سے بھائی ہو. خونی اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے تو بھائی نہیں تھے، لیکن حضور نے ان کو ایمانی بھائی بنا دیا اور یہ کہا کہ تم ان کی ضرورت کو پورا کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو. لہذا صحابہ نے ایسا ایثار کا نمونہ پیش فرمایا کہ قرآن کریم کو بالآخر کہنا پڑا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. صحابہ کو قرب تنگدستی لاحق ہے، صحابہ غریب ہے، صحابہ کو فقر و فاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں. قرآن کریم نے صحابہ کے ایثار کی شہادت دی، اور انہوں نے جس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز بات کو قبول کیا اور اس کو نبھایا تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، مواخات کرائی، ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسرا سیرت کا ایک اور واقعہ کا میں ہمیشہ حوالہ دیا کرتا ہوں، غور کرنے کی بات ہے. واقعے کی حیثیت سے تو ہم روزانہ ہی پڑھتے ہیں، سن کر گزر جاتے ہیں. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کعبے کی تعمیر ہوئی، کئی مرتبہ کعبے کی تعمیر ہوئی ہے، اس وقت اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. ایک مرتبہ جب کعبے کی تعمیر ہوئی، حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تو قبیلے آپس میں کشمکش کا شکار ہو گئے. ایک قبیلہ یہ کہتا تھا کہ یہ فضیلت ہم کو حاصل ہونی چاہیے، دوسرا کہتا تھا اس بزرگ کو ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، تیسرا کہتا تھا اس عزت کے مستحق ہم ہیں، چوتھا کہتا تھا یہ اعزاز ہمیں حاصل ہونا چاہیے. ہر آدمی دوسرے پر فوقیت جتاتا تھا. آخر میں اس بات پر فیصلہ ہوا کہ کل صبح سب سے پہلے جو کعبے میں داخل ہوگا تو وہ اس کا فیصلہ کرے گا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے.
کعبے میں داخل ہونے کے بعد سرکار سارے لوگ متفق ہو گئے کہ یہ تو صادق ہیں، سچے ہیں، اور یہ تو امانت دار ہیں، اس لیے کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی مکے والے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت داری اور حضور کی صداقت کے قائل تھے، اور ادھر مخالفت بھی کرتے تھے، لیکن جب امانتیں رکھنے کا موقع آتا تھا تو ان کے دل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ زبانیں مخالفت کر رہی ہیں، ہاتھ مخالفت کر رہا ہے، لیکن واقعی لکھنے والوں نے بڑا خوب لکھا ہے، قاری طیب سے رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ جو دل ہے، یہ دل آخرت کا عضو ہے۔ انسان کے بدل میں دل ایک ایسا حصہ ہے کہ وہ غلط بات کو نہیں قبول کرتا۔ زبان جھوٹ بول سکتی ہے، لیکن دل اندر سے ملامت کرتا ہے۔ دل غلط بات کو نہیں قبول کرتا، دل جھوٹ بات کو نہیں تسلیم کرتا۔ اگر وہ زبان سے جھوٹ بول بھی دے گا، غلط آدمی کی طرفداری کر بھی دے گا، اندر سے دل ملامت کرے گا۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو کھولا ہے۔ تو ایسا ہوا، صبح جب حضور داخل ہوئے کعبے میں تو لوگوں نے کہا کہ ارے یہ تو صادق ہیں، ارے یہ تو امانت دار اور امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ بہت غور سے سنیے، تاریخ کی ایک حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں، اور تمام دینی شعبوں میں اور ملی اور سماجی کارکنوں میں کہ غور کرنے کا موقع ہے یہ۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی اختیار تھا کہ حضور اکیلے حجر اسود کو اٹھا کر کعبے میں نصب کر دیتے، لیکن حضور نے حکمت سے کام لیا، اور حضور کی حکمت عملی یہ تھی، حضور نے سارے قبیلے کے ذمہ داروں کو بلایا اور یہ کہا کہ بھئی ایسا کرو، ایک چادر منگاؤ۔ چادر منگوائی گئی، چادر بچھائی گئی، اس پر حجر اسود کو رکھا گیا۔ حجر اسود کو رکھنے کے بعد سرکار نے یہ فرمایا کہ بھائی ہر سردار، ہر قبیلے کا سردار یہ کونے کو پکڑے گا۔ تو ہر سردار یہ کونے کو پکڑ کر کعبے کے قریب تک حجر اسود کو لے گئے۔ تو وہاں سے سرکار نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور کعبے میں نصب کر دیا۔ یہ حکمت عملی تھی، یہ واقعہ تھا۔ لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ سرکار نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ جب آدمی کو بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو آدمی وہاں کے جس علاقے میں اس کو کام کرنا ہے، ہم اپنے علماء کو، اور جب بھی ہمارے علماء فارغ ہوتے ہیں ہم ان کو یہ بات سمجھاتے ہیں، کیونکہ کچا ذہن ہوتا ہے، نہ تجربے کار ہوتے ہیں، ان کا علم بہت تھوڑا، تجربہ بہت تھوڑا، عقل بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ تو ہمارے اکابر ان کو یہ سمجھاتے ہیں جس علاقوں میں کام کرنا ہے اس علاقے کے ذمہ داروں کو اپنے اعتماد میں لے کر آدمی کو کام کرے، تو آدمی کام کر بھی سکتا ہے، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اور پھر جو ہے آدمی بڑا کام کر سکتا ہے۔ اگر کسی بھی، دیکھو ایک غور کرنے کا اور ایک بھی نکتہ ہے، وہ یہ ہے جن ذمہ داروں کو حضور نے نظر انداز نہیں کیا، وہ ذمہ دار کوئی متقی پرہیزگار نہیں تھے، وہ سب کے سب مشرک تھے۔ ہم جب ہمارے مسلمان بھائی سے اختلاف ہو جاتا ہے، عمل کا اختلاف، نظریہ کا اختلاف، یہ ایمان و کفر کا اختلاف نہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنے مسلمان ذمہ داروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم سے قربان جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست پر، چونکہ قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجے گئے تھے، تو اگرچہ کے ذمہ دار جو تھے وہ اس وقت وہ متولیان جو تھے کعبے کے وہ مشرک تھے، اس میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن سرکار کو وہی کام کرنا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ چھوڑا اور یہ کہا کہ جس علاقے میں آدمی کو کام کرنا ہے وہاں کے ذمہ داروں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ علماء دیوبند کی حکمت عملی تھی ہندوستان میں، کہ انہوں نے یہاں اس کو بدرجہ مجبوری ہی صحیح، انہوں نے یہ سمجھا کہ ملی اعتبار سے، قومی اعتبار سے
وطن کے اعتبار سے، سماجی اعتبار سے جو بھی مسئلہ اٹھے گا، ہم جو ہے یہاں کے سیکولر ذہن رکھنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ علماء دیوبند کا کھلا کھلا نظریہ اور نقطہ نظر تھا، اور یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ اس نقطہ نظر کو اسٹیجوں پر بیان کرتے تھے اور بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اتحاد کی یہ اتحاد کا ایک نمونہ تو جو سیرت میں ملتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے میں ہمیشہ حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم کا وہ جملہ نقل کیا کرتا ہوں۔ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں ایک چھوٹا بچہ تھا 7-8 سال کا، میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا تھا، تو ایک آدمی آیا، وہ ہندو تھا، حضرت کا کہتے ہیں کہ وہ ابا کا بڑا دوست تھا، وہ آتا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا، بڑا عجیب سوال کیا، اور اس نے یہ سوال کیا کہ حضرت یہ مسلمان آپس میں لڑتے کیوں ہیں؟ تو مولانا سجاد صاحب کہتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ بات نقل کر کے آگے بڑھیں گے۔ مولانا سجاد صاحب نے کہا کہ ابا آپ جواب مت دیجئے، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم ہی دے دو جواب۔ تو اس نے کہا کہ مسلمان گوشت بہت کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو روزانہ یہ خیال ہوتا ہے کہ روزانہ کسی نہ کسی سے لڑنا چاہیے۔ اب باہر والا کوئی لڑنے کے لیے نہیں ملتا تو اپنوں ہی سے روزانہ لڑتے رہتے ہیں، کبھی بھائی سے، کبھی بہن سے، کبھی ماں سے، کبھی باپ سے، کبھی محلے کے مسلمانوں سے۔ اگر جب باہر کا دشمن سے ان کی لڑائی ہو جائے تو پھر یہ آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ یہ حضرت نے جواب دیا۔ میں بہت لطیف اشارہ کر رہا ہوں، اس سے زیادہ کھل کر نہ میں بولنا چاہتا اور نہ آپ سن سکتے ہیں میرے اس سے زیادہ کوئی بات۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری ایک اور بات آپ کو سناؤں گا میں، عجیب واقعہ تاریخ کا۔ حضرت علی میں اور حضرت امیر معاویہ میں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں کچھ اختلافات ہو گئے۔ مخلصین میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اختلافات کو اپنی حد میں رکھ کر اجتماعی مفاد اور فائدے کو مقدم رکھنا یہ مخلصین کا شیوا ہے۔ اختلافات ہوئے تو ان آپسی اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روم کا جو بادشاہ عیسائی تھا اس نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا، اور یہ خط لکھا اور اس نے یہ کہا، سوچا کہ ہم مدینے پر حملہ کریں گے۔ آپسی اختلافات کا آپ خوب سمجھے میری بات کو، تاریخ کا بڑا عجیب واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بزرگوں کا نہیں صحابہ کا ہے۔ تو ہم مدینے پر حملہ کرتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے عجیب جواب دیا، تاریخ نے اسے محفوظ کیا ہے، اور ان الفاظ میں خطاب کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یا کلب الروم، اے روم کے کتے، ہماری آپسی اختلافات سے اگر تو نے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے اگر مدینے پر حملہ کرنے کا تجھے خیال بھی آیا تو حضرت علی کے ساتھ مل کر ان کی پہلی صف کا سپاہی میں ہوں گا۔ یہ ہمارے آپسی اختلافات ہیں، اگر ان اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھایا تو کہا، اور ان الفاظ میں خطاب کیا، یا کلب الروم، اے روم کے کتے، اگر تو نے مدینے کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو حضرت علی کی صف کا پہلی صف کا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا۔ انہوں نے یہ اسے خط لکھا، اور اس جذبات کو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ید اللہ علی الجماع۔ دیکھو ایک بات میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، اپنوں سے ہار مان جانے میں ہی جیت ہے۔ اپنوں سے ہار جانا یہ بہت دانش مندی کی بات ہوتی ہے۔ انتقام کا جذبہ ہر جگہ اچھا نہیں ہوا کرتا۔
اگرچہ کہ اس کے بارے میں بھی قرآن میں ہے، ہم کسی وقت تفصیل سے گفتگو کریں گے. حدیث پاک میں ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. مسلمان، کسی نے خوب کہا، تھوڑا بہت نیک تو ہو جاتا ہے لیکن مسلمان ایک نہیں ہوتا. ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے؟ ہر ایک اپنی جگہ بہت قابل ہے، قابل رشک صلاحیتیں ہیں. پیسہ اتنا ہے کہ حکومتوں کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی مرکزیت نہیں، اور ملک کے اور صوبائی نقشے پر ان کی کوئی قوت نہیں. اور مجھے یاد آتا ہے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ، انہوں نے عجیب بات کہی تھی. یہ فرمایا تھا کہ تمام دینی شعبے، مختلف دینی شعبے ہیں، کوئی مکتب کا کام کر رہا ہے، کوئی مدرسے کا، کوئی مسجد کا، کوئی دعوت و تبلیغ کا، کوئی سماجی کام کر رہا ہے، اور کوئی جائے ملی کام، رفاہی کام کر رہا ہے. الگ الگ کام ہیں سب کے. حضرت نے فرمایا تھا تمام دینی ملی رفاہی شعبوں کی شہرت ایک ہے. عجیب بات فرمائی تھی، سب کی شہرت ایک ہے. ایک بچہ پیدا ہوا تھا امریکہ میں، 2 بچہ پیدا ہوئے تھے جڑواں، لیکن دونوں کی شہرت ایک تھی. ڈاکٹروں سے مشورہ کیا گیا کہ آپریشن کر کے الگ کر دیا جائے. ڈاکٹروں نے یہ کہا اگر آپریشن کیا گیا تو دونوں بچے مریں گے، اس لیے کہ دونوں کی شہرت ایک ہے. ہر کام والے کو ہر کام والے کی ضرورت ہے. ہر آدمی کی صلاحیت الگ، اور ہر آدمی کی جو ہے وہ دلچسپی کا میدان الگ، اور ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. ایک دوسرے کا رفیق ہے، ایک دوسرے کا دوست ہے، ایک دوسرے کا تعاون، اور ایک دوسرے کی ہمدردی و خیر خواہی کے ساتھ کام چلے گا. اگر یہ جذبہ ختم ہو گیا یا کم ہو گیا تو ایسا ہے ہر آدمی مرے گا. کسی نے، شاعر نے بہت خوب کہا کہ تیرا میرا شیشے کا گھر، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ، پھر دونوں کے ہاتھ میں پتھر، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ. دونوں کا گھر شیشے کا اور دونوں کے ہاتھ میں پتھر ہے. بہت لطیف تشبیہ اس نے دی ہے. میں بہت دور نہیں جانا چاہتا، یہ قصہ اور سناتا ہوں میں آپ کو. بہت لمبی تفصیلات ہیں اس کی. یہ حدیث کا وہ ٹاپک ہے کہ اس پر بہت سنجیدگی سے گفتگو کرنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ قصہ سناؤں گا میں آپ کو آج، اس لیے کہ مسلمانوں کی حالت ایسی دیکھ رہا ہوں میں کہ جیسے ایک باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی 2 سال کا، کوئی 1.5 سال کا، کوئی 3 سال کا بچہ. بچے کا جنازہ رکھا ہوا ہے باپ کا، اور بچہ آئس کریم کھا رہے ہیں، کوئی بچہ کیک کھا رہا ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ گلی میں گولیاں کھیل رہا ہے. اسے پتا ہی نہیں کہ باپ ایسا سو گیا ہے کہ اس باپ کی آنکھ اب کبھی نہیں کھلنے کی. اس بچے کو نہیں پتا ہے کہ آج میں یتیم ہو چکا ہوں. ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت بالکل ایسی ہے، حالات خطرات منڈلا رہے ہیں، اور ان یتیم بچوں کی ہے جن یتیم بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کا باپ کا انتقال ہو گیا ہے. آج ہمیشہ کے لیے اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہے. ایک اور قصہ میں سناتا ہوں آپ کو، اور بھی بے شمار حدیثیں میں نقل کر کے لایا ہوں. آئندہ بات کو دہرانے کے بجائے جہاں آج بات ختم ہوئی ہے وہیں سے بات کا سلسلہ شروع کریں گے، ورنہ یہ موضوع ختم ہی نہیں ہوگا. تو ایک بچہ تھا، 2 عورتوں نے دعویٰ کیا. ایک عورت کہتی تھی یہ بچہ میرا ہے، اور دوسری عورت کہتی تھی یہ بچہ میرا ہے. 2 بچہ. تو دونوں کی بات کو تسلی سے سن کر قاضی نے یہ فیصلہ کیا، جلاد کو حکم دیا کہ بھئی اندر سے تلوار لے آؤ. اندر سے کیا لے آؤ؟ تلوار لے آؤ، اور اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو. آدھا ٹکڑا اس کو دے دو، بچے کا آدھا ٹکڑا اس کو دے دو.
قصہ ختم. تو جو حقیقی ماں تھی جس نے اس بچے کو جنا تھا, 9 مہینے جس نے پیٹ میں بچے کو پالا تھا, اس نے کہا کہ قاضی صاحب اللہ کے واسطے اب 2 ٹکڑے نہ کرو, اس بچے کو اسی عورت کو دے دو. یہ بچہ سامنے والی عورت کو دے دو. کہ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ بچہ مجھے نہ ملے لیکن بچہ زندہ تو رہے گا. اپنوں سے ہار جانے میں جیت ہے, اپنوں سے ہار جانے میں یہ اپنوں سے انتقام لینا ہر جگہ اچھی بات نہیں ہوا کرتی. یہ نتیجے کے اعتبار سے بہت خطرناک سوچ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ موضوع اور چلے گا, آئندہ جمعہ کوشش کریں گے کہ اسے سمیٹیں گے, نہیں تو بھی 1-2 جمعہ چلے گا. اسے تسلی سے سنیے, یہ اس وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے, بات ختم ہو گئی, میرا موضوع بچا ہوا موضوع آئندہ جمعہ عرض کریں گے. دوسری یہ بات ہے کہ انتخابات ہوئے ہیں, لیکن انتخابات میں ہم نے گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بہت محنت کی, لیکن اس بات کو بھول گئے کہ یہ دعا ام التدابیر ہے, تمام تدبیروں کی ماں ہے. ماں دعا, اس کا اندازہ مجھے یوں ہوا, ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ ظالم اقتدار پر نہ آئے, لیکن پوری امت سو رہی ہے. کوئی نماز پڑھنے بھی تیار نہیں, کوئی دعا کرنے تک تیار نہیں. تو ظالم مسلط نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ دوسری بات, خیر یہ موضوع پھر دوسری طرف جا رہا ہے. 2 کام کرنے ہیں. ایک, اگر ہم کس کو چاہتے ہیں, میں نہیں بولتا, ہم صرف اس کو چاہتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی کا نام نہیں لیتے, ہم ممبر سے کسی پارٹی کا نام نہیں لیتے, لیکن ہم نظریات کی ضرور ترجمانی کرتے ہیں. اقتدار پر کون آتا ہے ہم کو اس سے بحث نہیں ہے, کرسی پر کون بیٹھتا ہے ہم کو اس سے کبھی مطلب نہیں رہا. علماء دیوبند کا ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ ہم جو بھی آئے گا انسانیت پر ظلم کرنے ہم نے نہ کبھی دیا ہے اور نہ ہم دیں گے. تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ہے امت کا ہمدرد, انسانیت کا خیر خواہ اقتدار پر آئے. ہماری یہ سوچ ہے, ہمارا یہ ماننا ہے, اس کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے. اور اگر ہم جس کو چاہ رہے تھے اگر وہ اقتدار پر آ گئی تو ہمیں اس انداز میں خوشی نہیں منانا ہے جس طرح ناعاقبت اندیش لوگ خوشی مناتے ہیں. قرآن کریم نے عجیب بات اشارہ دیا ہے ایک آیت میں, اور یہ کہا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا جب آپ آیت پڑھیں گے قرآن اس آیت میں اس مضمون کو کھولا ہے, نہیں پتہ چلے گا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو کہا اس قریہ میں داخل ہو جاؤ, اور یہ کہا داخل ہونا کیسے ہے, یہ علاقہ فتح ہو چکا ہے, تمہارے قبضے میں آ چکا ہے, اب تم اس کے بادشاہ بن گئے ہو, لیکن داخل کیسے ہونا ہے؟ قرآن کریم نے 2 جملے ارشاد فرمائے, اور یہ کہا کہ فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. ہم جس کو چاہ رہے تھے اگر وہ اقتدار پر آ جائے تو ہم کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر بجا لاتے ہوئے سر جھکا دینا ہے کہ تو نے ہم پر باوجود اپنے گناہوں کے رحم کر دیا. سر جھکا دینا ہے, اترانا نہیں ہے. ہاں, با خدا اور با توفیق بندے جب طاقت پر آ جاتے ہیں, جب ان کو اقتدار مل جاتا ہے تو وہ طاقت کے نشے میں چور ہو کر کے اتراتے نہیں. یہ قرآن نے کہا. دوسرا, وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ, اے اللہ یہ جو آپ نے ہماری دعائیں قبول کر لی اس میں ہمارے نیک ہونے کا کوئی دخل نہیں ہے, محض تیرا کرم ہے. گنہگار ہم پہلے بھی تھے, گنہگار آپ بھی ہیں,
وقولوا حطۃ نغفر لکم، یہ کرنا ہے۔ اور دوسرا دعا کرنا ہے۔ حضور نے دعا بھی سکھلائی، کیا نہیں سکھایا؟ فرمایا اے اللہ لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ظالم کو مسلط نہ فرما، ولا یخافک فینا، اور جو ہمارے معاملے میں تجھ سے نہ ڈرتا ہو، جو بے خوف ہو، جو نڈر ہو، اے اللہ جو بے باک ہو اس کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما، یہ دعا کرنا ہے۔ اور دوسرا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنا ہے۔ اور دوسرا چھوٹی سورت ہے انا اعطیناک الکوثر، ابھی کل آنے والے ہیں نتائج، بہت وقت باقی ہے۔ 313 مرتبہ بزرگوں کا تجربہ ہے، اگر یہ 313 کی تعداد مکمل کر لے، اللہ کی ذات سے جو ہے اسباب کے درجے میں امید ہے، اللہ کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ خود بھی کرو، مستورات کو بھی بتاؤ کہ 313 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر کا ورد کرے اور دعاؤں کا خوب اہتمام کرے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کسی آزمائشوں کے حوالے نہ فرمائے، ہم بہت کمزور ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔